بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ 3 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ شان و منزلت جناب فاطمہ الزہرا شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کے مختلف نام اور القابات ہیں۔ یہ نام اور القابات بلند پایہ معنی و مطالب پر مشتمل ہیں جو آپ کی عظمت اور بزرگی، فضیلت و برتری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یوں تو آپ کے بہت سارے اسماء و القابات ہیں، لیکن ذیل میں ان میں سے چند ایک کی مختصر وضاحت و توضیح پیش کی جائے گی۔ فاطمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا پہلا اور مشہور نام فاطمہ ہے۔ لفظ فاطمہ فطم کے مادہ سے مشق ہے جس کے معنی فاصلہ ڈالنے، روک دینے یا منقطع کر دینے کے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ رکھنے کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو آتش دوزخ سے دور کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس حوالہ سے فرماتے ہیں، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ کے لیے فاطمہ کا نام اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ لوگوں یعنی دشمنوں کو ان کے مقام و منزلت کے حقیقی ادراک اور معرفت سے دور کر دیا جائے۔ آپ کا دوسرا لقب زہرا جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے اسماء میں سے دوسرا مشہور اسم زہرا ہے، جس کے معنی سفیدی، حسن، روشنی وغیرہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جبین مبارک میں 11 اماموں کا نور رکھا تھا جسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار چوما کرتے تھے اور آپ کو زہرا کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ جناب جابر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ جب یہ نور چمکا تو اس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو گئے، ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئیں، وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ملائکہ نے کہا، اے ہمارے معبود اور آقا، یہ نور کیسا ہے؟ پس اللہ نے ان پہ وحی نازل کی اور فرمایا، یہ میرے نور سے ہے جسے میں نے آسمانوں میں ٹھہرایا ہوا تھا، اسے میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے اور اس نور کو میں نے اپنے انبیاء میں سے اس نبی کے صلب پہ دنیا میں ظاہر کروں گا جسے میں تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام سے افضل قرار دوں گا اور اس نور سے جہان کو روشن کروں گا۔ محمد بن زکریا جوہری جعفر محمد بن عمارہ سے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے جواب دیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب محراب عبادت میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی تو آپ کا نور اہل آسمان کو منور کر دیتا تھا۔ جیسے ستارے اہل زمین کو روشنی بخشتے ہیں، ویسے ہی آپ کا نور آسمان کو روشنی بخشتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ
کو اللہ تعالیٰ نے تمام نسوانی نجاستوں جیسے حیض، نفاس اور استحاضہ سے پاک و منزہ کر کے پیدا کیا ہے۔ ملحوظ رہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو بھی بتول کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے ہاں باکرہ ہونے کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر جناب سیدہ بتول عذراً اور فخر مریم ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے لقبات میں سے ایک مشہور لقب ام الابیہ ہے، جو آپ کو پیغمبر گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی پیغمبر سلام اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے کہ میرے نزدیک فاطمہ اسی طرح محترم ہے جس طرح ایک والدہ اپنے بیٹے کے لیے محترم ہوتی ہے۔ گویا آپ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو دنیا والوں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی معمولی مقام و مرتبے کی حامل خاتون نہیں ہے، بلکہ ایسی باعظمت خاتون ہیں کہ جن کو خاتم الانبیاء جیسی شخصیت نے ام الابیہ کے لقب سے نوازا ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو اولین و آخرین میں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور باپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ زہرا کو ام الابیہ کا لقب دینے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عربی میں لفظ ام مبدع اور اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی اصل کے جس کی طرف باقی تمام چیزوں کی بازگشت ہو، یعنی جن ہستی اور جن شخصیات نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کو بچایا اور اس کی تعلیمات کو پورے عالم میں پھیلایا، ان کی بنیاد اور اصل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے شجرہ امامت نے رشد پایا، جس نے دین خدا کو ختم ہونے اور نبی خدا کو مقطوع النسل اور ابتریت کے طعنے سے بچایا ہے۔ عراق کے مشہور و معروف خطیب منبر حسینی شیخ احمد وائلی نے خطاب میں بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ یا ام المدن تمام شہروں کی اصل کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ پرانے زمانے میں مکہ تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، کرب و جوار کے لوگ تجارت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ مکہ سے اسلام کا آغاز ہوا اور اسلام کی تعلیمات یہیں پوری دنیا میں پھیل گئی، چنانچہ مکہ باقی ساری شہروں کی اصل کی بنیاد ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب و ام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ جو شرف وہ پورے قرآن مجید پر محیط ہے، لہٰذا خاتون الجنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ام الابیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ام عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کو تا قیام قیامت اٹھانے والی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض روایات میں 3 ماہ اور بعض میں 6 ماہ حیات ظاہری میں رہیں۔ آپ کا وصال 632 یا 633 عیسوی میں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا، فاطمہ غم نہ کر، اگلے جہاں میں سب سے پہلے تیری ہی ملاقات مجھ سے ہوگی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ وقت نزا آیا
تو آپ نے خود غسل کیا اور اپنی چارپائی صحن میں رکھ کے ملازمہ سے کہا کہ میں غسل کر چکی ہوں، اب مجھے کوئی غسل نہ دے، علی کو میری یہ وصیت کر دینا۔ آپ جنتی عورتوں کی سردار، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو آپ جیسا طرز زندگی اپنانے کی ہمت و توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔